اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ رزق سے مراد صرف مادی اسباب و وسائل ہی نہیں بلکہ اس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی ہے لوٹانے والے اپنا رزق اپنے غلاموں کو کہ وہ ہو جائیں اس میں برابر۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ عمرہ اپنی دولت اور جائیدادیں اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ ان جائیدادوں کا مالک بنا لیں۔ تو اگر تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ ہی اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتے تو کیا اللہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ اور یہ جو ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، اور یہ چھوٹے خدا بڑے خدا سے ان کی سفارش کریں گے، تو کیا اللہ پر ان میں سے کسی کی دوست چل سکے گی، یا اللہ ان میں سے کسی کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اس سے اپنی کوئی بات منوا لے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی نوع سے بیویاں بنائیں۔ ابھی عربی میں زوج شریک حیات یعنی سپوز کو کہتے ہیں، اور لفظ بیوی اور خاوند دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت۔ ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جنہیں کچھ اختیار نہیں ان کے لیے کسی رزق کا، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، اور نہ وہ اس کی قدرت ہی رکھتے ہیں۔ مشرکین عرب ایام جاہلیت میں جو تلبیہ پڑھتے تھے اس میں توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک کے اسباب بھی موجود تھا۔ ان کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں سوائے اس شریک کے کہ اس کا اور جو کچھ اس کا اختیار ہے سب کا مالک تو ہی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو کیا اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ قبل ازیں اسی صورت آیت نمبر 60 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی مثال سب سے بلند ہے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام مملوک کی جو اختیار نہیں رکھتا کسی چیز پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی نفی کے لیے یہ مثال بیان کر رہا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو کسی کا غلام اور مملوک ہے، اس کا کچھ اختیار نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت اچھا رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ هل یستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ایک طرف اللہ کا وہ بندہ ہے جو اس کے دین کی خدمت میں مصروف ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو مال خرچ نہیں کرتا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اللہ نے اب ایک اور مثال بیان کی دو اشخاص کی، ان میں سے ایک گونگا ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ آقا اسے بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا۔ ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک غلام گونگا ہے، کسی کام کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، الٹا اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا آقا اسے کام سے بھیج دے تو وہ کام خراب کر کے ہی آتا ہے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم،
کیا برابر ہوگا وہ اور جو حکم دیتا ہے عدل کا اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک شخص کے دو غلاموں کے حوالے سے دو طرح کے انسانوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ سب انسان میرے غلام ہیں، لیکن میرے ان غلاموں کو ایک قسم وہ ہے جو میری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر میرا کوئی کام نہیں کرتے، میرے دین کی کچھ خدمت نہیں کرتے، میری مخلوق کے کسی کام نہیں آتے۔ یہ لوگ اس غلام کی مانند ہیں جو اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ دوسری طرف میرے وہ بندے اور غلام ہیں جو دن رات میری رضا جوئی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں طرح کے انسان برابر ہو سکتے ہیں؟